أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب کا مطالعہ جاری ہے. کل ہم نے 27ویں آیت تک پڑھا تھا، آج 28 سے آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دوں اور تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو تو کسی غیر محرم سے نزاکت سے بات نہ کیا کرو کہ پھر وہ شخص جس کے دل میں روگ ہو طمع کرنے لگے، اور تم معقول بات کیا کرو۔ تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور گزشتہ دور جاہلیت کی زینت اور زیب و زینت کی نمائش کے مانند اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو، یقیناً اللہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ پہلا مجموعہ 28 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ آئیے تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے یہ کہو، یعنی اختیار دیا جا رہا ہے۔ اسے اصطلاح شریعت میں تخییر کہتے ہیں، یعنی بیوی کو اس امر کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے یا اس سے جدا ہو جانے کے درمیان کسی ایک چیز کا فیصلہ کر لے۔ یہ تخییر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یہ تخییر یعنی اختیار دیا، یعنی چوائس دی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ لکھا ہے صحیح مسلم میں، حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ پھر حضرت عمر نے گفتگو شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے مانگ رہی ہیں۔ تو یعنی خرچ کے لیے مانگ رہی ہیں، اس کا عربک لفظ ہے نفقہ مانگ رہی ہیں۔ اس بات کے اوپر دونوں صاحبوں نے، حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر نے، اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، دوسری تفسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ فتوحات کے نتیجے میں، یعنی کہ مسلمانوں نے جب جنگ کی اور جنگ کے نتیجے میں علاقے فتح ہونے شروع ہوئے تو اس کے بعد مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی، مالی حالت، اور انصار اور مہاجرین کی عورتوں کے پاس بھی پہلے سے زیادہ مال آنے لگا، تو ان عورتوں کو دیکھ کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اپنے جو نان نفقہ تھا، جو بھی ان کو دیا جاتا تھا خرچ کے لیے، اس میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے، انہیں ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت پریشانی ہوئی اور سخت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں بیویوں سے علیحدگی اختیار کی اور یہ 1 مہینے تک جاری رہی۔ یہ علیحدگی 1 مہینہ جاری رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنائی تھی اور انہیں یہ اختیار دیا تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جائیں جس سے ان کو دنیا اور اس کا ساز و سامان حاصل ہو جائے گا، اور اگر وہ چاہیں تو اس تنگ حالی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، صبر کریں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بے حد اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس اختیار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ اور اس کے بعد دیگر بیویوں سے یہی آیات پڑھ کے سنائی، اور سب نے اللہ اور آخرت کے گھر کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کو اختیار دے دینے کا حکم دیا تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے گفتگو فرمائی۔ کہا، ترجمہ، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 2 آیتیں تلاوت کی. یہ سن کر میں نے یعنی حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں کس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں, میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہوں. امام بخاری نے اس کو روایت کیا. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بیویوں سے بھی یہی کہا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو کہ میں نے آپ کو جواب دیا, وہی دیگر بیویوں نے بھی دیا. اچھا, اب اس کے بارے میں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کتنی بیویاں تھیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ تفاسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 9 بیویاں تھیں. 5 قریش میں سے تھیں, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت سودا اور ام سلمہ, اور 4 ان کے علاوہ تھیں یعنی جو کہ قریش سے نہیں تھیں. وہ 4 تھیں. صفیہ بنت حیی, ان کا تعلق قبیلہ بنی نضیر سے تھا. میمونہ بنت حارث تھیں جن کا تعلق قبیلہ ہلال سے تھا. زینب بنت جحش تھیں جو بنو اسد سے تھیں. اور جویریہ بنت حارث تھیں جو بنی مستلق سے تھیں. رضی اللہ عنہن و ارضاہن. ان سب نے جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دارالآخرہ کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے جو انہیں ملے گا. اور اس کے ساتھ جو اگلی آیات آ رہی ہیں وہ ان کے لیے بڑا ایک معیار مقرر کر رہی ہیں, کرائیٹیریا دے رہی ہیں. اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے. آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو واضح و نصیحت کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی رہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیگر تمام عورتوں کی نسبت ان کے لیے یہ حکم خاص ہے کہ ان میں سے اگر کوئی کھری گمراہی کرے گی تو اس کو 2 گنی سزا دی جائے گی. اور یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فاحشہ ہے یہ کیا ہے؟ ناشائستہ حرکت, سرکشی, بد اخلاقی ہے. ایک اور بات یہاں تفسیر میں لکھی ہے وہ یہ کہ قرآن میں الفاحشہ جہاں پر آیا ہے یعنی معرف باللام آیا ہے الفاحشہ, تو اس کے معنی زنا کے آئے ہیں قرآن میں. لیکن جس جگہ نکرہ آیا ہے ال نہیں لگا ہوا بلکہ صرف لفظ فاحشہ آیا ہے تو وہ برائی کے معنی میں آیا ہے, جیسا کہ یہاں پر ہے بد اخلاقی, نامناسب رویہ, ناشائستگی. اور کیونکہ یہ نامناسب رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا جائے گا تو پھر اس کا ارتکاب بہت بڑی چیز ہے, وہ کفر تک چلا جاتا ہے. اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں, اور جب وہ اتنے بلند مقام کی حامل تھیں تو بلند مرتبت لوگوں کی جو معمولی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں وہ بڑی شمار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 گنا عذاب کی یہاں پہ وعید سنائی ہے کہ ایسے کوئی نافرمانی اگر کریں گے تو 2 گنا عذاب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب گناہ کا وبال 2 گنا ہوگا یعنی ڈبلڈ ہوگا تو نیکیوں کا اجر بھی 2 گنا ہوگا یعنی ڈبلڈ ہوگا. تم میں سے جو کوئی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی اس کو 2 گنا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کی ہوئی ہے. یعنی یہ حیثیت اور یہ مرتبہ عام عورتوں کا سن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے, ان کی بیوی بنایا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک امتیازی مقام تم کو حاصل ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے. چنانچہ انہیں ان کے اس مقام اور مرتبے سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور انہیں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. آگے جب ہم دیکھیں گے کہ اگلی آیات میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان ہدایات کی مخاطب سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پوری امت کی مسلمہ کی عورتوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اور متنبہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کے لیے کہ وہ اگر ایسا کام کریں گی تو 2 سزا ہوگی اور عام عورتیں اگر ایسا کام کریں گی تو ان کو 1 گنی ہی سزا ہوگی. لیکن آگے وہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو نہیں کرنی ہے کام عورت کو بھی اور ازواج مطہرات کو بھی نہیں کرنی. اور کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کے کرنے پر
ازواج مطہرات کو دگنا اجر دیا جائے گا اور عام عورتوں کو 1 گنا اجر دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں آگے جو بیان کی جا رہی ہیں۔ اب آیت نمبر 32، 33 اور 34 میں یہ بتا دیا گیا نبی کی بیویوں کو کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی والی ہو تو پھر تم آہستگی اور نرمی سے بات نہ کرو، کیونکہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی مرض ہے کسی لالچ میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ کیا کرو، صاف اور سیدھی بات کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح سے جاہلیت دکھاتی یعنی زیب و زینت کی نمائش کرتی بھی نہ پھرو۔ پھر کہا جا رہا ہے صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اہل بیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک کر دے۔ اور پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور سنت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو۔ آئیے ان میں سے ہر ایک حکم کو ہم لوگ لے کے اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ آداب ہیں جن کے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا، اور کیونکہ تمام امت کی عورتیں اس سلسلے میں ان کو فالو کریں گی، اس لیے یہ حکم ان تمام عورتوں کے لیے بھی ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی کیا بات آئی ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کیا ہے کہ جب آپ کسی اجنبی مرد سے بات کریں، نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، تو آپ نرم باتیں نہ کریں تاکہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص، یہاں کہہ رہے ہیں کہ مرض سے مراد یہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی شرارت اگر پوشیدہ ہے تو اسے لالچ نہ ہو جائے آپ کی بات سے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کیسے بات کریں؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف یعنی دستور کے مطابق بات کریں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات جو نیکی کے اعتبار سے اچھی ہو، دستور کے مطابق ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ اجنبی مردوں سے اس انداز سے بات کریں جس میں کہ نرمی نہ ہو، اور کوئی عورت اجنبی مردوں سے اس انداز میں گفتگو نہ کرے جس طرح اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے کشش رکھی ہے، جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی ہدایت دی ہے تاکہ مرد کے لیے عورت فتنے کا باعث نہ بنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر کشش رکھی ہے، دلکشی رکھی ہے، نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس آواز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت جان بوجھ کر قصداً اپنا لب و لہجہ ایسا اختیار نہیں کریں کہ جس میں نرمی ہو، لطافت ہو، بلکہ اس کی جگہ قدر سختی اور روکھا پن ہو۔ یہ کس لیے ہو؟ تاکہ جس شخص کے دل میں کوئی برائی ہے وہ کہیں تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے اور دل میں اس کے برا خیال پیدا نہ ہو۔ اور یہ جو لہجے کی سختی ہے یہ صرف لہجے تک ہی نہ ہو، بلکہ الفاظ جو اختیار کیے جا رہے ہیں، جو بات زبان سے نکل رہی ہے، اس میں بھی معروف اور قاعدے کے مطابق سیدھا پن ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اس بات کا کنٹینٹ ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ اور یہاں جو کہا گیا ان اتقیتن، اگر تم تقوی رکھنے والی ہو، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو بھی متقی عورتیں ہیں، ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی خواتین تھیں، لہٰذا ان کے بعد کی جو عورتیں ہیں، دیگر مسلمان عورتیں ہیں، جن کے بھی دل میں تقوی ہوگا وہ ان تمام ہدایات کو فالو کریں گی۔ اب اگلی ہدایت آ رہی ہے کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، یعنی بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس میں اس بات کی وضاحت آ گئی کہ عورت کو گھر میں رہنا اس کی اصل جگہ ہے، اور گھر سے باہر نکلنے کے آداب بھی بتا دیے گئے اگلی آیت کے اندر۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو اور ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اچھا، شرعی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور اسی شرعی ضرورت میں سے مسجد بھی ایک ضرورت ہے، بشرط یہ کہ مسجد میں جانے کے لیے وہ شرائط پوری کی جائیں جو کہ اسلام نے کہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن انہیں زیب و زینت کے بغیر نکلنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کے گھر ہی ان کے لیے بہت بہتر ہیں۔ اب یہاں تک یہ بات پتہ چلی کہ عورت کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کے گھر ہی ان کے لیے بہتر ہیں۔
اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ بوقت ضرورت جب اسے گھر سے نکلنا ہو تو کس طرح سے نکلنا ہے۔ لکھا ہے کہ اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتلا دیے گئے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے یا ایسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو جائے نہیں نکلو۔ جاہلیت کسی سجدھج دکھاتی ہوئی نہ نکلو۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ جاہلیت کی سجدھج کیسے ہوتی تھی؟ اسلام سے پہلے سجدھج کس طرح سے ہوتی تھی؟ لکھا ہے کہ بے پردہ ہو کر، جس سے کہ سر، چہرہ، بازو، چھاتی یعنی کہ بریسٹ، یہ والی جگہیں لوگوں کو دعوت نظارہ دیں، دیکھنے کی ترغیب دیں، ایسے طریقے سے نہ نکلو۔ پھر اس میں یہ بھی بات آ گئی کہ خوشبو لگا کے نہ نکلو۔ سادہ لباس میں باپردہ ہو کر نکلنا جائز ہے۔ لکھا ہے تبرجن بے پردگی کو اور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ تبرج جاہلیت ہے، اسلام سے پہلے کی چیز ہے، یہ اسلام سے پہلے تھی، لیکن اگر آئندہ بھی کوئی اسی طرح کی فعل کرے گا تو وہ بھی جاہلیت ہی ہوگی، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، چاہے اسے ماڈرنزم کہہ دیں یا کتنا ہی خوشگو نام اس کا رکھ دیں، لیکن اصل میں وہ تبرج الجاہلیہ ہو گیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ عورت پہلے جب زمانے جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ عورتیں نکل کر مردوں کے آگے چلتی تھیں، اور اس صورت میں جب کہ ان کے جو دوپٹے تھے وہ اپنے پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں، جسم کے آگے نہیں بلکہ جسم کے پیچھے، سر پہ سے لا کے جسم کے پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں اور آگے گلے کا حصہ کھول کر چلا کرتی تھیں۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گھروں سے نکلتی تھیں تو ناز اور ادا کے ساتھ لچکے کھاتے ہوئے، اٹھلاتے ہوئے چلتی تھیں، یعنی چلنے میں ایک سٹائل جو ہوتا ہے نا کہ جس سے کہ دیکھنے والے کی نگاہ اٹھے اور وہ انہیں دیکھے۔ یہ تمام چیزیں میں تفسیر سے پڑھ رہی ہوں۔ ایک اور جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، تبرج الجاہلیت الاولی سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے دوپٹے کو سر پہ لٹکاتی اور اپنا ہار، اپنے جھمکے اور اپنے گلے کو دکھایا کرتی تھی، یہ سب چیزیں نمایاں ہو جاتی تھیں، یہ سب تبرج الجاہلیہ ہے، اور مسلمان عورت کو اس طرح نکلنے سے منع فرما دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا نہیں کرنا بتانے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، کہ انہیں صلاۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات آئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، قرآن نے یہاں ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت کہا ہے، قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا ہے، جیسے سورہ ہود آیت نمبر 73 میں۔ لہٰذا ازواج مطہرات کا اہل بیت میں سے ہونا قرآن کی اس نص سے واضح ہو گیا۔ یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث یہاں بیان ہوتی ہے جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے سیاہ بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حسن رضی اللہ عنہ آ گئے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا، پھر علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے انہیں بھی داخل کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کی اس آیت کی میں ہی بتا دیا گیا کہ اہل بیت جو ہیں وہ رب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوا، یہ حدیث ہمیں ملی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آل بیت حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان کے بچے جنہیں کہ انہوں نے اس چادر میں کر لیا، وہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام ازواج مطہرات اور یہ اصحاب اربعہ، 4 صحابہ جن کو کہ انہوں نے اپنے چادر کے اندر کر لیا، یہ سب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس جگہ پر ایک بڑا پرسوز واقعہ لکھا ہوا ہے، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کیے جانے کے بعد حضرت حسن بن علی خلیفہ بنے تھے۔ وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے،
کہ اس دوران ایک شخص نے ان پر حملہ کیا اور اپنے خنجر سے ان کے اوپر وار کیا۔ حضرت حسن حملے کے وقت سجدے کی حالت میں تھے اور لوگوں کا خیال ہے کہ نیزہ ان کی جسم میں چلا گیا اور اس کی وجہ سے وہ کئی مہینے تک بیمار رہے، لیکن پھر وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ منبر پر آ کے بیٹھے اور انہوں نے فرمایا، اے اہل عراق، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہم تمہارے حکمران بھی ہیں اور مہمان بھی، اور ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ بار بار اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے رہے، حتیٰ کہ مسجد میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو زار و قطار رو نہ رہا ہو۔ آئیے اب آیات کے اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ آیت نمبر 36 کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ الگ الگ سے مرد اور عورت دونوں کا بیان آ رہا ہے، ان المسلمین والمسلمات، اور اسی طرح آگے تفصیل ہے۔ امام احمد نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت کیا کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کیا بات ہے کہ ہمارا قرآن مجید میں اس طرح ذکر نہیں جس طرح مردوں کا ذکر ہوتا ہے؟ ایک دن اچانک میں نے یہ دیکھا کہ آپ منبر پر اعلان فرما رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، میں نے بال سمیٹے اور اپنے گھر کے حجرے کی طرف نکلی اور میں نے آپ کے اعلان کو سننے کے لیے کان لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پاس فرما رہے تھے، یا ایھا الناس ان اللہ یقول، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر یہ والی آیت تلاوت فرمائی۔ اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ جو ہیں ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ الگ سے عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور الگ سے اس آیت میں عورتوں کا ذکر کر دیا۔ ویسے تمام احکام میں جہاں پہ قرآن میں ہے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن وہ مخصوص احکام جو کہ صرف عورتوں کے لیے ہیں وہ اس میں صرف عورتیں شامل ہیں، مرد شامل نہیں ہیں، ورنہ دیگر تمام احکامات میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور یعنی کہ جیسے عبادت اور اطاعت اور آخرت کے درجات اور جو تمام اس میں دونوں شامل ہیں یکساں طور پر، دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ثواب کما سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جنس کی بنیاد پر ان میں کوئی کمی کی بیشی کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مرد یا عورت میں سے کسی ایک کے عمل کو زیادہ قبول کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمین والمسلمات اور مؤمنین والمؤمنات دونوں کا الگ الگ ذکر کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلے اسلام کا درجہ آتا ہے، پھر ایمان کا درجہ آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کے دل میں ایمان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیدا ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک کے بعد ایک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمین والمسلمات، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسلام لانے والا مسلم بن گیا، اور اس کے بعد یہاں جیسے سورہ حجرات کی آیت ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس میں یہ والی بات پتہ چلتی ہے کہ مسلم ہو جانے کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ ایمان دل میں جگہ پائے۔ اس کے بعد پھر قانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اس کے معنی کہہ رہے ہیں قنوت کے معنی سکون کے ساتھ اطاعت کرنے کے ہیں، جیسے کہ کہا گیا سورہ بقرہ میں وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ تو یہ قانت ہو گئے یعنی کہ سکون اور وقار کے ساتھ اطاعت کرنا۔ پھر آیا صادقین و صادقات، یہ ہے سچے۔ سچ بولنا ایک بہت بہترین عادت ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی نہ تو زمانے جاہلیت میں جھوٹ بولا تھا اور نہ اسلام میں جھوٹ بولا۔
سچ بولنا ایمان کی علامت ہے اور جھوٹ بولنا نفاق کی نشانی ہے۔ جیسا کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، الفاظ کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ سچ کو اختیار کرو، بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، پس بے شک جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ کے بعد آگے چلتے ہیں، والصابرین والصابرات۔ اب یہ کون ہیں؟ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم ہیں، مشکلوں مصائب کے اوپر بھی صبر کر رہے ہیں، اس بات کو جان لیا ہے کہ جو کچھ ان کے مقدر میں لکھا تھا وہ ہونا ہی ہے، تو پھر وہ صبر اور ثبات کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ صدمہ پڑنے کے اوپر صبر کرتے ہیں، صدمے کے آغاز کے وقت جب بہت زیادہ پریشانی اور دکھ کی بات سننے کو ملے، اس وقت وہ صبر کرتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام میں نہیں پڑتے، اس میں صبر کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام کہے ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں، اور ان کو کرتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں ان سب پہ صبر کرتے ہیں۔ تو صابرین کے بہت سارے مختلف درجات ہیں۔ اس کے بعد خاشعین والخاشعات، یعنی یہ خشوع کے معنی کیا ہے؟ سکون، اطمینان، تحمل، وقار اور تواضع کے معنی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو وہ پھر خاشع ہو جاتا ہے، خشوع اختیار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع اختیار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے متصدقین والمتصدقات، یہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ فراہم کرے گا جب اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو صدقہ کرتا ہے اور اسے اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے، یعنی چھپا کے رکھتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ مومنین صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد صائمین و صائمات، یعنی صوم، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ فرض روزے بھی آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی اس میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، نوجوانوں سے فرمایا، اے گروہ نوجوانوں، تم میں سے جن کو استطاعت ہو وہ شادی کر لیں، یہ نظر کو بہت نیچے رکھنے اور شرمگاہ کی بہت حفاظت کرنے کا سبب ہے، اور جسے استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے کیونکہ وہ اس کے لیے شہوت کو کچلنے کا سبب ہے۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ اس کی تشریح بیان کر دیتی ہوں کہ جب جس کے پاس مینز موجود ہوں کہ وہ شادی کر سکتا ہو تو وہ شادی کر لے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے استطاعت نہیں ہوتی، چاہے مال کی استطاعت نہ ہو یا جسمانی طور پر یا کسی بھی لحاظ سے استطاعت اگر نہیں ہے اس کے پاس، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ہو نہیں رہی ہو شادی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھے۔ جو اندر اس کے ایلیمنٹس ہیں، جو سیکشول ایلیمنٹس ہیں جو کہ نیچرل ہیں جوانی میں، وہ اس کو کچلنے کے لیے، کم کرنے کے لیے ایک سبب ہے روزہ رکھنا، کہ اس سے وہ کم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیا ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی فرج یعنی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ حرام اور گناہ کے کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور صرف حلال جگہ میں انہیں لے کے جانا، یہ ہیں حافظین فروجہم والحافظات۔ اس کے بعد آیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہاں پہ ایک حدیث بیان ہو رہی ہے، ترجمہ، جب کوئی شخص رات کو بیدار ہو جائے اور اپنی بیوی کو بیدار کرے، بیدار کا مطلب ہے اٹھانا، اور دونوں اس رات 2 رکعت صلاۃ ادا کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔
حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ رات کو اٹھنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ ذاکرین اور ذاکرات کی صفات ہے، اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مغفرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں۔ اگلا مجموعہ پڑھتے ہیں۔ اور اے نبی یاد کر لیں جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ جو لوگ یعنی انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ یعنی انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 40 تک ہم نے پڑھا۔ اس مجموعے پہ پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں پس منظر پہ کہ آیات کا پس منظر کیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بیٹے کو متبنہ بنا لیا جاتا تھا، اور متبنہ حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس کو وراثت بھی ملتی تھی، اور اس سے جو گھر والے تھے وہ اسی طرح سے اس کے ساتھ رہتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اچھا، متبنہ کا مطلب یہ ہے کہ گود لیا یا بیٹا بنا لیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈاپٹ کر لیا۔ جب کوئی کسی کو اپنا اس طرح کا بیٹا بنا لیتا تھا اور بیٹا کہہ دیتا تھا تو اس کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی لگا لیتا تھا، اور اس کے بعد پھر باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح بھی اس سے ناجائز ہوتا تھا۔ باپ کے بڑھنے کے بعد باپ کی وراثت بھی اسے ملتی تھی۔ اسی طرح اگر یہ بیٹا مر جائے تو اس کی جو بیوہ ہوتی تھی، یا اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دیتی تو جو اس کی طلاق یافتہ عورت ہوتی تھی اس سے کوئی بھی شخص شادی نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ سگی بہو کی طرح ہی حرام سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم ظاہر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ رسم قدم قدم پہ ٹکراتی تھی نا، نکاح کے جو اصول ہیں ان پر، طلاق کے اصولوں پر، وراثت کے جو قوانین ہیں ان سب سے ٹکراتی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں مقرر فرما دی ہیں، اور وہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت میں وراثت کے حقدار وہی ہیں جو اصلی میں بیٹے ہوں۔ اگر جنہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے انہیں بھی وراثت سے اگر حق ملنے لگتا تو پھر یہ ظلم ہو جاتا کہ ایک ایسے شخص کو وراثت چلی جاتی جو سرے سے اس کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ منہ بولے رشتے میں چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، بہرحال کسی کی منہ بولی جو ماں ہے وہ اس کی حقیقی ماں نہیں بن جاتی۔ منہ بولی بہن حقیقی بہن نہیں ہو سکتی، بیٹی حقیقی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام رشتے ان کے اندر جو اسلام نے پاکیزگی رکھی ہے اسی صورت میں برقرار رکھی جا سکتی ہے جبکہ ان کے درمیان میں حقیقی رشتہ ہو۔ لہٰذا اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس اس کا حکم دے دیا، اور جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اللہ کے حکم سے کیا ہو، تو اس کے متعلق کسی بھی مسلمان کے دل میں کوئی کراہیت کا تصور باقی پھر نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا جنگ احزاب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اشارہ اللہ کی طرف سے آ گیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی مطلقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آیت نمبر 36 ہم نے پڑھی جس میں یہ آیا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرتے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے حضرت زینب کے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اصلاً وہ عرب تھے، لیکن بچپن میں کسی نے انہیں زبردستی پکڑ لیا تھا اور غلام کے طور پر انہیں بیچ دیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دے دیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر لیا
اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ پہلے وہ زید بن محمد کہلاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد پھر انہیں ان کے اصلی نام سے پکارا جانے لگا اور وہ زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی ذات جو تھیں حضرت زینب، ان کا پیغام بھیجا۔ جب ان کا یہ پیغام گیا تو حضرت زینب کے بھائی کے بارے میں کہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے اظہار ناپسندیدگی کیا، نارضامندی کا اظہار کیا، اور کیونکہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں امیمہ بنت عبد المطلب ان کی صاحبزادی تھی، بڑے اونچے خاندان اور کی گھرانے کی لڑکی تھی۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ان کے ساتھ تھی، تو حضرت زینب نے بھی اور ان کے گھر والوں نے بھی اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک قرآن کی یہ والی آیت اس پس منظر میں نازل ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار کرے۔ تو پھر اس آیت کے سننے کے بعد حضرت زینب نے بھی اور ان کے گھر والوں نے بھی اصرار نہیں کیا اور ان دونوں کا باہم نکاح ہو گیا۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوتی ہے، لیکن یہ حکم جو ہے عام ہے، تمام امور سے متعلق ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دیں تو پھر کسی کو اس کی مخالفت کا حق حاصل نہیں ہے، اور یہ اختیار اسے نہیں ہے کہ وہ اپنی قول یا اپنی رائے کو ان کے سامنے رکھے۔ سورہ النساء میں بھی یہ بات آئی، سو آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ کلیئر ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت بھی کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اشارہ دے دیا تھا، یعنی یہ پیشن گوئی آ گئی تھی کہ یہ انہیں طلاق دے دیں گے، زینب کو زید رضی اللہ عنہ طلاق دے دیں گے اور اس کے بعد ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 میں یہ آ رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور تم نے بھی کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ اب یہ کیا معنی ہے کہ حضرت زید پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی توفیق دی، انہیں غلامی سے نجات دلوائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید پر کیا احسان کیا تھا کہ ان کو تربیت دی، ان کو آزاد کیا اور ان کو اپنے بیٹے کی طرح سے رکھا، اور پھر اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کیا۔ یہ ساری کے سارے احسانات تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے خوف کھا رہے تھے، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ ان سے ڈریں۔ تو اب اس میں یہ تشریح میں لکھا گیا ہے کہ دل میں چھپانے والی بات یہی تھی، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل چکی تھی کہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کی بیویوں میں شامل ہونے والی ہیں، مگر جب زید رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کے ذریعے بتا دیا کہ تم اس وقت دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور یہ جو حضرت زید کی حضرت زینب کے ساتھ تلخیاں تھیں یہ بڑھتی گئی تھیں، اور 1 سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ پھر طلاق تک نوبت آ گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے حضرت زید کو نے طلاق دے دی حضرت زینب کو۔ پھر جب عدت پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس عورت سے تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، یعنی جبکہ طلاق اور اس کے بعد عدت پوری ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ ہیں صریح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح خود اپنی خواہش کی بنا پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کیا، اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس بات پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ازواج مطہرات پہ فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے ولیوں نے کیے ہیں لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اچھا، پھر گزشتہ انبیاء بھی ایسے کاموں میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات فرض قرار دے دی جائے تو تمام انبیاء اس فرض کو ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ عقیدے کا بہت اہم باب آیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ زید بن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں جس پر انہیں تان نہ دیا جا سکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، بلکہ ایک زید ہی کیا وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔
زید تو حارثہ کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے بیٹے نہیں تھے. اور پھر اس کے سوا یہ بات بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی خاتم مہر کو کہتے ہیں اور آخری عمل کو کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا. اب آپ کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا. آئیے اب آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ تھوڑا طویل ہے، 41 سے لے کر اور 52 تک. اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور تم صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کے لیے دعا ہوگی سلام، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے، آمین. دوبارہ ترجمے کی طرف آتے ہیں. اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی ایذا رسانی نظر انداز کر دیجیے، اور اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کارساز کافی ہے. اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھوڑنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس عدت کو شمار کرو، لہٰذا تم انہیں کچھ دے دلا کر نہایت اچھے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کی ملکیت ٹھہریں. ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دی، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مومن عورت بھی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، اگر نبی یہ ارادہ کرے کہ اسے اپنے نکاح میں لے آئے، جبکہ یہ اجازت دوسرے مسلمانوں کے سوا خاص آپ کے لیے ہے. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں فرض کیا ہے. آپ کے لیے ازواج کی یہ حلت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ رکھا ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں. یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے. اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان یعنی موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں بدل لیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جو آپ کی ملکیت ٹھہری، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. ہم نے آیت نمبر 52 تک کا ترجمہ پڑھا. اس میں بہت سارے مضامین گزرے ہیں، آئیے مختصراً ان کا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیے کہ آیت نمبر 45 اور 46 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ بیان کر رہی ہیں. اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. سب سے پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شاہدن کہی گئی. اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ہیں، اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور روز قیامت لوگوں کے اعمال کی بھی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. سورہ نساء میں آتا ہے اور ہم آپ کو ان لوگوں کا حال بتانے کے لیے گواہ طلب کریں گے. اور سورہ بقرہ میں یہ بات آئی تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ بنے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہدن ہونا ہے. اور اس کے بعد مبشرا و نذیرا، اس کے معنی یہ ہے کہ مومنوں کے لیے بے پناہ اجر اور ثواب کی بشارت سنانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، اور کافروں کو جہنم کے خوفناک عذاب سے ڈرانے والے ہیں. اس کے بعد آیا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی مخلوق کو اپنے رب کی دعوت دینے والے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ کام انجام دیا، اور اسی طرح اسی کام کو کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے.
و سراجم منیرہ، اور روشن چراغ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام حق کو لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا معاملہ ایسا ہے جیسا سورج ہو جو دن کے وقت چمک رہا ہو، روشن ہو۔ کوئی شخص دن کے وقت سورج کی موجودگی کا انکار نہیں کر سکتا، اور جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر اور شرک کی تاریکیاں اور جہالت کے اندھیرے دور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن جو چراغ کی روشنی ہے وہ قیامت تک وہ چراغ روشن رہے گا، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اور کمال اور سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ان عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جن سے نکاح کیا گیا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، یعنی سیکچول انٹرکورس نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی گئی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایسی عورت کا اگر مہر مقرر کر دیا گیا ہوگا تو وہ مرد اسے آدھا مہر ادا کرے گا، لیکن اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا ہوگا، اس سے پہلے طلاق دے دی گئی ہوگی، تو وہ اپنی مرضی سے معروف کے مطابق کچھ اس عورت کو دے دے گا۔ یہاں پہ اس عورت کی عدت کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ ایسی عورت کو غیر مدخولہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ سیکچول انٹرکورس نہیں ہوا اور اس کو طلاق دے دی گئی۔ ایسی عورت کی اسلام میں کوئی عدت نہیں ہے، اس کا فوری طور پر بھی کہیں نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک عورت جس کا نکاح ہوا ہے اور ہم بستری نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر اس صورت میں اسے سوگ گزارنا ہوتا ہے، یعنی کہ 4 مہینے 10 دن گزارنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ احکامات آ رہے ہیں آیت نمبر 50 سے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص احکامات ہیں۔ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل ہے، بعض ایسے احکامات ہیں جو کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں اور عام مومنین کے لیے نہیں ہیں۔ اس آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے آپ نے مہر دیے، اور وہ لونڈیاں جو اللہ نے غنیمت میں آپ کو دیں، اور اس کے بعد وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت کی، وہ، اور اس کے بعد وہ باایمان عورتیں جو اپنے آپ کو ہبہ کر دیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک اس کے کیا تشریح ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دے کر نکاح کر کے عورتوں سے شادیاں کی، اور 2 ایسی بیویاں تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غلام تھیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اور آزادی ہی ان کا مہر قرار دیا گیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا، یعنی ان کو نقد صورت میں مہر نہیں دیا تھا بلکہ ان کی آزادی ان کا مہر تھا۔ پھر حضرت ام حبیبہ تھیں جن کا مہر نجاشی نے ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لونڈیاں تھیں جو کہ ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماریہ قبطیہ تھیں۔ یہ بطور لونڈی ہی آپ کے پاس رہیں، ان کو آزاد نہیں کیا گیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ان کی جو لونڈیاں ان کے ساتھ تھیں، ان کی ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور کیٹیگری بھی حلال کی جو کہ ہے ہبہ کرنے والی عورت، یعنی اگر کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ یعنی اپنا نفس ہبہ یعنی کہ گفٹ کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمائے تو بغیر مہر کے بھی اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن خواتین نے بھی اس طرح ہبہ کر کے اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، آپ نے ان میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کیا تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی بیوی نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ یہ والی جو آسانی ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی یہ بخشی ہوئی عورت آپ کے سوا اور کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرد کو ولی اور مہر کے بغیر اپنا آپ ہبہ کر دے، بخش دے یا گفٹ کر دے۔ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک اور خصوصیت آگے آئی کہ جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں ان کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ جس کی باری چاہیں اسے موقوف کر دیں، یعنی ہٹا دیں۔ آپ اپنے نکاح میں انہیں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، میاں اور بیوی والا تعلق نہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الاؤڈ تھا، اور جن سے چاہیں یہ تعلق رکھیں۔
اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، ساتھ میں یہ بھی آگے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ان پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور یہ کہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پہ بھی راضی اور مطمئن رہنے والی ہیں، اور رسول کے فیصلے پہ بھی راضی اور مطمئن رہنے والی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اختیار مل گیا تھا، لیکن آپ نے اسے کبھی استعمال نہیں کیا، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود ہی اپنی باری حضرت عائشہ کے لیے ہبہ کر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر مقرر کر رکھی تھیں۔ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں ہوئے تھے آخری وقت میں، تو انہوں نے ازواج مطہرات سے اجازت لی تھی، اور بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے پاس انہوں نے گزارے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ تقسیم پر، اگرچہ دوسرے لوگوں کی طرح عام مومنین کے لیے تقسیم ضروری ہے کہ وہ ایکولی بیویوں کو دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ نے یہی تقسیم کی، منصفانہ تقسیم کی، تاکہ سب کی آنکھیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھنڈی رہیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور عدل اور انصاف سے خوش ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی اور ان کی دلداری کا اہتمام کیا، کسی کی بھی باری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، موقوف نہیں کیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے انہیں اس کا اختیار تھا۔ آیت نمبر 52 میں یہ کہا گیا کہ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کر لیں، اگرچہ ان کی صورت اچھی ہی لگتی ہو۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آیت تخیر جب آ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اختیار دیا تھا، اور تمام ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پسند کیا تھا، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ اب ان ازواج کے علاوہ، جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، یہاں تفسیر میں یہ لکھا ہے، دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر ان کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا تھا۔ اور آخری بات یہ کہ الا ما ملکت یمینک، اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ لونڈیوں کے رکھنے کے اوپر، ان کی تعداد کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اگلے آیت کے مجموعے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ 53 اور 54 دو آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان دو آیات میں بھی بڑے اہم احکامات آ رہے ہیں، اور اس میں اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہ بیان ہو رہا ہے کہ امام بخاری نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے شادی کی خوشی میں روٹی اور گوشت کی دعوت کی، کھانے کی دعوت دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا، لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، پھر کچھ اور لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، حتیٰ کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہ رہا جس کو میں نے کھانے کے لیے بلایا نہ ہو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اب کوئی نہیں رہا جسے کھانے کے لیے میں بلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفعوا طعامکم، یعنی کھانا جو ہے اسے اٹھا لو۔ 3 لوگ اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر ایک ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تب بھی وہ 3 اشخاص باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے۔ آپ پھر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے، اور اس کے بعد کسی نے ان کی خدمت میں یہ عرض کی کہ وہ لوگ اب چلے گئے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
آیت، یہ والی آیت جسے کہ آیت حجاب کہا گیا ہے، یہ نازل ہو گئی. یہ آیت حجاب ہے، یعنی کہ 53 آیت جو ابھی ہم نے پڑھی یہ آیت حجاب ہے. اس حکم کے بعد کہ کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، پھر اگلا حکم آ رہا ہے. یہاں لکھا گیا ہے کہ یہ اصول کہ کھانا کھا لو اور منتشر ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد تمام مومنین کے لیے یہ حکم ہے. یہ جو عادت تھی، غیر مہذب عادات جو اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھی، ان میں سے ایک عادت یہ بھی تھی. ایک تو یہ کہ کسی کے گھر کھانے کا وقت تاک کر پہنچ جاتے تھے، یا اگر کسی کے گھر آ کر بیٹھتے تو جب تک کھانے کا وقت نہ ہو جائے تب تک بیٹھے رہتے تھے. اور اگر کسی کی کھانے کی دعوت پر بلانے کے نتیجے میں اس کے گھر گئے ہوئے ہوتے تھے تو ٹھیک ہے کھائیں، لیکن کھانے کے بعد پھر منتشر نہیں ہوتے تھے اور بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے. ان تمام چیزوں سے اہل خانہ کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان بیہودہ عادات سے منع فرما دیا. اب یہ حکم آ گیا کہ کسی شخص کے گھر کھانے کے لیے اس وقت ہی جائیں جب کہ گھر والا کھانے کی دعوت دے، اور جب کھانا کھا لیں تو اس کے بعد منتشر ہو جائیں، بیٹھے نہ رہیں. تو اس آیت کا سبب نزول تو یہی ہوا جو ہم نے آپ کو واقعہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور اخلاق کی وجہ سے نہ کہہ سکے کہ آپ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں یہ بات نازل فرما دی، اور اس کے بعد سے دعوت کے آداب پتہ چل گئے کہ ایک تو اس وقت جائیں جب کھانا تیار ہو چکا ہو، پہلے سے جا کے نہ بیٹھیں. دوسرا، کھانا کھاتے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، بیٹھے ہوئے باتیں نہ کرتے رہیں. اور تیسری اس میں بات یہ کہ کھانے کا وقت ہو یا نہ ہو کسی کے گھر بھی اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہو. پھر آگے یہ آیا کہ اور جب تم یعنی ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ وہ حکم ہے جو کہ آیات حجاب ہے، اور یہ آیت بھی ان آیات کریمہ میں سے ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول کے موافق نازل ہوئی. صحیحین میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب عز و جل کی 3 باتوں میں موافقت کی. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کاش آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو مصلی بنا لو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک و بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل فرما دیا. میں نے ازواج مطہرات سے کہا جب وہ حمیت و غیرت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھی ہو گئیں تو میں نے کہا کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہیں بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے. تو یہ والی آیت نازل ہو گئی، سورہ تحریم آیت نمبر 5، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. تو یہ الفاظ بھی آیت میں اسی طرح نازل ہو گئے. اب دیکھیے کہ آگے کہ اس حکم کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ ہے. کس بات سے پاک کرنا ہے؟ کہ دونوں کے دل شک سے یا ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے، اس قسم کی کسی بھی بات سے محفوظ رہیں گے. تو یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. لہٰذا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عام مومنین کے لیے پھر یہ حکم پردے کا اس کے بعد نافذ ہو گیا، اور یہی آیت حجاب ہے. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ کا تھا، اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لٹکا دیے گئے. اور آیت کا یہ جو فقرہ ہے خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی مردوں اور عورتوں کے دل پاک رکھنا چاہیں انہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی تمام مومنین کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اب جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ اور یہ عقل اور بینائی دی ہے وہ خود اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں مردوں کو اور عورتوں کو اس طرح سے پردہ لٹکانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ان کی جو گفتگو ہو پردے کے بیچ میں پردہ موجود ہو اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی مصلحت بیان کی گئی کہ یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے. کس طرح سے قرآن کے اس حکم کو
ایک طرف رکھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، اٹھیں بیٹھیں، مخلوط تعلیم ہو، دفتروں میں، گھروں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، کسی بھی پبلک پلیس میں بے تکلف میل جول کریں ایک دوسرے سے. کس طرح یہ جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے ان کی دلوں کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں اس حکم کے بعد پردے لٹکا لیے تھے. آج کے ہم تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. پردے کی صورتیں بدل سکتی ہیں کہ کپڑے کا پردہ، سیپریٹر، دیوار کا بیچ میں ہونا، کسی بھی قسم کی پردے کی صورت ہو، لیکن جب بھی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو عورت کو بھی اور مرد کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان میں پردہ موجود ہو. بعد یہ حکم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ ان کے لیے حرام ہوں گی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں ازواج مطہرات ہیں اور وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں. اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. اب ہم آیت کے اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ 55 سے آگے چلے گا. عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور اپنی ملکیت میں آنے والوں یعنی لونڈی غلاموں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں. اور اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا. اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. یہ بات اس کے نزدیک، یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے. اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 59 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا اب دیکھیے کہ جب عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو گیا تو پھر گھر میں جو اقارب اور رشتہ دار وغیرہ آتے تھے ان کی بابت سوال پیدا ہوا کہ کیا ان سے پردہ کیا جائے گا کہ نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اقارب کا ذکر کر دیا یعنی رشتہ داروں کا جن سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی تفصیل سورہ نور میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہاں یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اس مقام پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کا شاہد ہے، یعنی اس حکم کے بعد تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر عورت کے دل میں تقویٰ ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد ہے قلب کی اور نگاہ کی پاکیزگی، طہارت اور عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت وہ یقیناً حاصل ہو جائے گا. اور اگر دل میں تقویٰ نہیں ہوگا تو یہ جو حجاب کی ظاہری پابندی ہے اگر وہ عورت کر بھی رہی ہوگی یا وہ مرد کر بھی رہا ہوگا کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہا ہوگا، تب بھی اگر دل میں تقویٰ نہیں ہوگا تو ظاہری پابندیوں کے باوجود بھی گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں. تو اصل چیز وہ تقویٰ ہے جو دلوں کے اندر موجود ہے. یہ کہنا بھی درست نہیں کہ اصل تو نگاہ کا پردہ ہے، پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ پردے کے احکامات پر عمل کرنے والی کبھی فتنے میں نہیں پڑ سکتی. دونوں چیزیں ضروری ہیں، دل کا تقویٰ بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی ضروری ہے. آگے آیت نمبر 56 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے بارے میں ہے. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. پیارے نبی نے ہم لوگوں کو کس طرح سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ ایک روایت میں یہ ملے الفاظ اور دوسری روایت میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ملتے ہیں. صلاۃ و سلام کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، چند آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. پہلی حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے اقدس سے مسرت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے چہرے اقدس پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں. فرمایا ترجمہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار
درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا تو میں 10 بار اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس سے بہت خوش ہوں۔ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ دوسری حدیث بیان کرتی ہوں، اس میں امام احمد نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا پھر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ لفظ صلی علیہ جو ہے اس کا ترجمہ یہاں درود کی صورت میں کیا جا رہا ہے، لفظ درود کی صورت میں، اور الفاظ جو ہم نے بیان کیے ہیں آپ کو وہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اچھا دیکھیے کہ کون کون سے مواقع ہیں جب کہ صلی علیہ یعنی درود شریف پڑھا جائے گا۔ اس میں سے کچھ احادیث لیتے ہیں کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، دوسرا ہے مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت پڑھنا، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعا میں درود شریف مستحب اس طرح ہے کہ دعا کے آخر میں پڑھا جائے۔ امام ترمذی نے عمر بن خطاب سے روایت کیا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، یعنی کہ لٹکی رہتی ہے، اور اس وقت تک اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو۔ اچھا، پھر دعائے قنوت میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور پھر جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا، اس کے بارے میں روایات آتی ہیں۔ اب آیت نمبر 59 پہ آتے ہیں جو عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی جلابیب لٹکا لیا کریں، یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے ہم مختلف تفاسیر سے اس حکم کے بارے میں تفصیلات پڑھتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے آگے سر تسلیم خرم کرنے والا، انہیں قبول کرنے والا اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اچھا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ مومن عورتوں کو، خصوصاً اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو، ان کی عزت اور شرف کی بنا پر یہ حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ وہ زمانے جاہلیت کی عورتوں اور باندیوں کی طرح نہ ہوں۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ یہ ابن مسعود، عبیدہ، قتادہ، حسن بصری، سعید بن جبیر وغیرہ وغیرہ کا قول ہے، اور یہ آج کل اوپر اوڑھی جانے والی چادر کے قائم مقام ہے۔ جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جس سے جسم کو ڈھانپ لیا جائے۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ بوقت ضرورت اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ اپنے چہروں کو اپنے سروں کے اوپر سے چادر کے ساتھ ڈھانک لیا کریں اور ایک آنکھ ننگی کر لیا کریں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی سے ارشاد باری تعالیٰ یدنین علیہن من جلابیبہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے چہرے کو اور سر کو چھپا لیا اور اپنی بائیں آنکھ کو یعنی لیفٹ آئی کو ننگا کر لیا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ پہچان لی جائے، تکلیف نہ دی جائے، کہ یعنی جب وہ ایسا کریں گی تو معلوم ہوگا کہ وہ آزاد اور شریف عورتیں ہیں، وہ کہ بدکردار عورتیں نہیں ہیں۔ دوسری جگہ کیا بیان ہوا کہ اصل میں الفاظ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور ادنا کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہیں، اور جب اس کے ساتھ علا آ جائے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ آئیے اس تفہیم القرآن میں سے پڑھ رہی ہوں کہ مختلف مفسرین اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھ کھلی رکھیں۔ عہد صحابہ اور تابعین کے بعد جتنے بڑے بڑے مفسرین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں انہوں نے بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے، یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرات نہ کرے۔ یہ سب میں تفسیر میں سے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اپنے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ بری سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ بھی تفسیر احکام القرآن میں بیان کیا گیا۔ پھر ایک جگہ تفسیر الکشاف میں یہ لکھا گیا ہے کہ
وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔ پھر ایک اور تفسیر کے اندر یہ الفاظ ہیں، یعنی اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی جبکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی۔ اس طرح یہ شخص جان لے گا کہ عورت باپردہ ہے اور اس سے کسی قسم کی غرض رکھی نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے تفاسیر میں سے اس حکم کی تشریح کا خلاصہ بیان کیا جو کہ بالکل کلیئر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس یعنی مدینے میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے۔ وہ دھتکارے ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ابد تک رہیں گے اور وہ اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی سخت اور زیادہ لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی تھی، پھر اللہ نے اسے اس یعنی جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے۔ اور ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ آیات کا آخری مجموعہ ذرا طویل تھا، 60 سے 73 تک یہاں سورہ احزاب ختم ہوتی ہے۔ آئیے ہم تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس میں آیت نمبر 60 میں یہ آیا ہے کہ منافقین مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلا رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کہتے تھے کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، وہ ہار گئے ہیں، فلاں دشمن کا لشکر بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگوں میں بددلی اور مایوسی پھیلے اور مسلمانوں کی ہمت پست ہو جائے۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر یہ مدینے میں رہ نہیں سکیں گے، جہاں بھی پکڑے جائیں گے ان کے اوپر سخت سزا انہیں دی جائے گی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بعد آیت نمبر 68 تک جہنمیوں کا اور مجرموں کا ذکر ہے کہ ان کے کیا حال ہوں گے۔ آیت نمبر 69 میں بڑی سخت بات آئی ہے کہ تم اے مان لانے والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی یعنی تکلیف دی پھر اللہ نے اسے اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، وہ اللہ کے نزدیک وجیہہ بہت بڑے رتبے والا تھا۔ تو یہ کیا اس کے بارے میں پوری صحیح بخاری کی طویل حدیث آتی ہے، اس کا میں مختصر بیان آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا اور باپردہ انسان تھے، اور ان میں اتنی حیا تھی کہ وہ اپنے جسم کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ بات مشہور کر دی، کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، ان کے جسم میں کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی برائی ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ پردہ پوشی سے کام لیتے ہیں اور ان کا جسم کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک دن صورتحال ایسی ہو گئی کہ تمام بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے جسم کو دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ جب یہ ایسا معجزہ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے دیکھ لیا، حضرت موسیٰ کو تو انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کوئی عیب نہیں تھا۔ ابھی حضرت موسیٰ کے جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے اہل ایمان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے
کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ایذا تکلیف نہ دینا جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے ان کے دل کو تکلیف ہو یا اضطراب ہو۔ ایسا ایک موقع آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ عدل سے انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اس بات کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور انہوں نے یہ فرمایا، ترجمہ، موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ایذا پہنچائے گی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آیت نمبر 70 تمام ایمان والوں کے لیے بڑی اہم ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سچ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا کہ وہ تقوی اختیار کریں اور سیدھی بات کہیں، وہ بات جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کجی نہ ہو، انحراف نہ ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا جب وہ ایسا کریں گے تو انہیں اجر و ثواب بھی دے گا، ان کے عمل بھی درست فرما دے گا، عمل صالحہ کی توفیق دے گا۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت آج کل کے زمانے میں ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ سیدھی سچی بات سے تو کام نکلتا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہر بات کو توڑ مڑوڑ کے، سچ میں جھوٹ ملا کے، کچھ بات چھپا کے، کچھ بات کچھ کی کچھ کر کے کہی جاتی ہے اور اپنے کام نکالے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، تقوی۔ پہلی بات تو یہ کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف جب موجود ہوگا اور جو بات ہوگی وہ سیدھی ہوگی، جو جیسی بات ہے ویسی بیان کر دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال کی اصلاح کریں گے۔ جس کی بات سچی ہوتی ہے، دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ تیر کو سیدھا کیا جائے اور نشانے پر لگے، اس طرح انسان کی نکلی ہوئی بات یہ قول سدید ہوتی ہے۔ جو شخص قول سدید اختیار کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس تقوی بھی ہے، سچی بات بھی کر رہا ہے، تو اس کا جو کردار ہے وہ بھی سچائی کے اوپر ہی ہوگا، حق اور صداقت کے اوپر ہوگا۔ تو دنیا والے چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کی اصلاح کرے گا اور ان کے جتنے بھی مشکل کام ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آسان کرے گا اور راہیں ان کے لیے کھولے گا۔ اس کے بعد آخری آیت کی طرف آتے ہیں جس میں امانت کا ذکر ہے کہ امانت سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ امانت سے مراد اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں کے سامنے اور آدم کے سامنے پیش کیا تھا، ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، آدم علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ امانت سے مراد فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ انہیں پیش کیا اور کہا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو انہیں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ انہیں ضائع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ انہوں نے اس بار کو اٹھانے کو ناپسند کیا اور وہ اس سے ڈر گئے کہ اللہ کی دین کی تعظیم کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر پائیں گے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اسے قبول کیا، اور یہاں اللہ نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کہا کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم و جاہل تھا۔ یہاں جہول کیا ہے؟ جہول سے مراد اللہ کے حکم سے غفلت کرنا، اور یہاں لکھا گیا ہے کہ جو امانت اسے دی گئی تھی وہ دین، اس سے مراد یہ کہ دین، فرائض اور حدود۔ دین یعنی کہ جو راستہ اختیار کرنے کو کہا گیا وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں، اور حدود یعنی وہ بڑے بڑے گناہ جن کے اندر ملوث ہونے کی صورت میں سزا پائے گا۔ یعنی تمام علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ کرے گا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے وہ رک جائے گا۔ یہ شرط تھی اس امانت کو اٹھانے کی۔ پھر اس امانت کو اٹھانے کے بعد جو اس کام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیں گے، اور جو اسے پورا نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اب انسان کے پاس کمزوری بھی تھی، ضعف بھی تھا اس کے اندر، پھر اس میں جہل بھی موجود تھا، یعنی وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ہر انسان اس طرح بھولتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان ظلم بھی کرتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ بھی کماتا ہے، وہ کام جو اللہ نے نہیں کیا اس کے اندر پڑتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کمزوریاں انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اس بار کو اٹھا لیا۔ یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ اس امانت کے بار کو اٹھانے کے قابل ہوا اور وہ اسے پورا بھی کرے گا۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے تفہیم القرآن میں کہ امانت سے مراد خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ کی اطاعت کرنے کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی دونوں کی آزادی بخش دی ہے، اور اس آزادی کو استعمال کر کے
وہ کرنے کے لیے اس کو بہت سارے اختیارات بھی دیے ہیں، لہٰذا اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہے کہ جب وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تو جو شخص اس امانت کو اٹھا کر صحیح طرز عمل اختیار کرے وہ اجر کا مستحق ہوگا، اور جو جانتے بوجھتے ہوئے ظلم کرے گا سزا کا مستحق ہوگا۔ لکھا ہے کہ یہ امانت اتنی اہم ہے، اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان اور زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود اس کو اٹھانے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے تھے، لیکن انسان جو کہ ضعیف ہے اور یہ ساری کی ساری کمزوریاں بھی اس میں موجود ہیں کہ وہ بھول بھی جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اور بار بار پلٹتا ہے اللہ کی طرف، لیکن پھر بھولتا ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اب وہ شخص جو کہ اس امتحان گاہ میں کھڑا ہوا ہے اور اس بات کا کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور زندگی میں اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، اس کو اس کا کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلے کا انجام غلط ہوگا یا صحیح ہوگا۔ شخص اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا، وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ جاہل اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ رہا ہے، اور ظالم اس لیے کہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ نامعلوم کتنے لوگوں کو لے کر ڈوب جائے گا اور آخر میں سزا پائے گا۔ تو وہی شخص اس امانت کو اٹھانے کا اہل ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے صحیح فیصلے کرے گا اس دنیا میں۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں 4 چیزیں موجود ہوں تو پھر دنیا کی کسی بھی چیز کے موجود نہ ہونے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ حفظ امانت، سچ بولنا، حسن خلق اور حلال کھانا۔ دوبارہ بیان کر دیتی ہوں۔ سچی بات، سب سے پہلے حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ دوسری بات صدق حدیث، یعنی بولنا سچ بات، و حسن خلیقت، یعنی کہ حسن خلق، اور چوتھی بات ہے عفت فی طعمت، یعنی کہ جو کچھ کھا رہا ہے اس کے اندر حلال ہو اس کا کھانا۔ تو اگر کوئی شخص یہ 4 چیزیں پکڑ لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں اس سے ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ کامیاب قرار پائے گا کہ اس نے جو امانت اللہ تعالیٰ نے اس کے سپورٹ کی تھی اور اس نے اسے اٹھایا تھا، اس نے اس کے نتیجے میں اللہ کی جنت پالی، اللہ کی خوشنودی پالی، اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے ہی اسی آیت کو اختتام اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ٹیسٹ اللہ نے کیوں دیا ہے ہمیں، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ ٹیسٹ اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں انسانوں کی کیٹیگریز الگ الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ منافق مردوں منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ اس کے نتیجے میں یعنی بنی آدم پر اس امانت کا، یہ شرعی ذمہ داریاں جو ہیں ان کا بوجھ اس لیے ڈالا گیا کہ ان میں سے چھٹ جائیں منافق مرد و منافق عورتیں اور آخراً انہیں عذاب ملے، اور الگ ہو جائیں اس میں سے مشرک مرد مشرک عورتیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سارے گروہ الگ ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں مومنین اور مومنات کا گروہ الگ ہو جائے۔ اور یہ مومنین اور مومنات کا گروہ ایسا نہیں کہ گناہوں سے پاک ہوگا، اللہ نے بتائی وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ مومن مردوں مومن عورتوں پر مہربانی کرے گا، توبہ کو قبول کرے گا، رحم فرمائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں سب پر ایمان رکھتے ہوں گے اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہوں گے۔ یہ والا وہ گروہ ہوگا جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور اس امانت کو اٹھانے کے نتیجے میں بہترین۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس صورت کا اختتام کرتے ہیں اور آج کی محفل کا بھی اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو امانت آسمانوں زمین پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، جس سے وہ ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کر دی، اس میں سے چھٹنے والے ہیں مومنین منافقین مشرکین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے سب جاننے والوں کو سب لواحقین کو سب دوستوں کو رب العالمین اس امانت کے بار کو اٹھانے کے قابل بنا دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں دور فرما دے ہم سے، اس راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے جو انبیاء کا راستہ تھا،
نیک صالحین مومنین کا راستہ تھا جنہوں نے اس امانت کے بار کو اٹھایا تو اس کا حق بھی ادا کر کے دکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔